دیکھیے مسلمانوں کی تاریخ یہ رہی ہے کہ انہوں نے عورتوں پر بہت غیرت کی. مسلمانوں کی تاریخ یہ رہی ہے کہ انہوں نے عورتوں پر بہت غیرت کی. دیکھیے اندلس کی فتح کا سبب ایک عورت ہے. اندلس جو فتح کیا گیا ہے اس کی فتح کا سبب یہ ایک عورت ہے. اور یہ ہند بر صغیر اس کو جو فتح کیا گیا ہے اس کا سبب بھی عورتیں. دیکھیں کس طرح. دیکھیے ایک قوم تھی گاتھ نام کی. گاتھ انہوں نے وہ بھی اسی طرح جس طرح تاتاری تھے اسی طرح وہ بھی ظالم تھے. تو انہوں نے جو ہے تو اپنے اس سے نکلے اور جو ہے تو قتل و غارت شروع کی. سلطنت روما کو 2 حصوں میں اس کی وجہ سے تقسیم ہونا پڑا. اندلس میں انہوں نے 200 برس جو ہے تو حکمرانی کی. گاتھ روما 200 سال میں تو انہوں نے حکمرانی کی. ان کا جو آخری بادشاہ تھا وہ تھا وٹیزا، اس کا آخری بادشاہ. اب یہاں پر یہ جو سلسلہ تھا ان میں اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ اصل میں جو مسئلہ تھا وہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس گاتھ قوم کے پاس اپنی کوئی تعلیم کوئی تمدن کچھ بھی نہیں تھا. ان کے پاس اپنا کوئی تعلیم ہو کچھ بھی نہیں. بالکل ان پڑھ اور بالکل بد تہذیب قسم کے لوگ تھے. یہ جب یہاں پر آئے تو اس وقت عیسائیوں کے پاس تعلیم یافتہ تھے وہ لوگ. اور روم کی سلطنت ایک بہت بڑی سلطنت تھی جس میں تہذیب و تمدن سب چیزوں کو دیکھا جاتا. تو یہ لوگ ان سے متاثر ہونے لگے. یہاں تک کہ انہوں نے عیسائیوں کے جو پادری تھے ان کو بہت زیادہ جو ہے تو چھوٹ دے. اور پادریوں نے اتنا زیادہ جو ہے تو اثر و رسوخ حاصل کر لیا کہ اب ان کی مرضی تھی، جس کو چاہے تو بادشاہ بناتے، جس کو چاہے تو بادشاہت سے اتار. اتنی ان کی اثر و رسوخ ہو گئی. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہودیوں پر ظلم شروع کر دیا. بے جا ان کو مارتے قتل کرتے. انہوں نے اس طرح وہ کیا. یہ جو وٹیزا تھا اس نے اس چیز کو بہت برا جانا کہ بھئی یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے کہ بھئی یہودیوں کے ساتھ ایک ریاست کے اندر، کیونکہ ریاست کے اندر رہتے ہیں تو اب ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، وہ تو خیال رکھتی ہے سب کو. کوئی جو ہے تو اس کے مذہب کے موافق ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی نہیں مذہب کے موافق تو بھی ٹھیک ہے. سب کے حقوق ہوتے ہیں اس میں. ہر ایک کو اپنے اس طریقے کے مطابق عبادت کرنے دیا جاتا ہے. پاکستان میں بھی ہے، عیسائی جو ہے تو اپنے اس طریقے سے عبادت کرتے ہیں. باقی جو اگر مذاہب والے ہیں سکھ وغیرہ تو وہ اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں، کوئی وہ کچھ نہیں کہتے. تو لہٰذا انہوں نے جب یہ کہا کہ بھائی چلو ان کو تھوڑا سا قانونی کرتے ہیں یہ پادریوں کو، یہ تو انہوں نے ظلم شروع کیا ہے. تو پادریوں نے اس وٹیزا کو اتار دیا، اس کو اتار دیا اور اس کی جگہ ایک لرزیق نامی شخص اس کو جو ہے تو حکمران بنا دیا. لرزیق کو جو ہے تو وہاں پر تخت نشین کر دیا کہ چلو اب یہ ایک بہت بڑا ظالم آدمی تھا، شاہی خاندان سے نہیں تھا اور نہ ہی اس کو جو ہے تو کوئی آتا اب وغیرہ اس کو معلوم تھے. تو یوں گاتھ حکومت جو ہے تو یہاں پر ختم ہو گئی. ادھر کاؤنٹ جولین تھا جو کہ ان کی حکومت گاتھ کی حکومت کے ماتحت تھا اور قسطنطنیہ سے اس نے جو ہے تو اجازت لی ہوئی تھی کہ بھائی ٹھیک ہے میں ان کے ماتحت رکھوں، کیونکہ اس میں اس کی حفاظت کا بہت زیادہ وہ تھا. اس کی بیٹی تھی فلورینڈا. وہ فلورینڈا جو تھی وہ شاہی محل کے اندر تھی، کیونکہ ان کے ہاں دستور یہ تھا کہ کسی کی بیٹی ہوتی تو وہ بیٹی کو شاہی محل میں رکھتے تاکہ وہ وہاں پر جو ہے تو تہذیب سیکھ سکے اور اچھے آداب جو ہے تو وہ سیکھ سکے. اور وہاں پر جو بادشاہ ہوتا تھا وہ بھی ان کو اپنی بیٹیوں جیسے سمجھتا تھا. لیکن یہ لرزیق جو تھا یہ بڑا بدبخت قسم کا اور عجیب قسم کا آدمی تھا. اس نے اس کی عصمت دری کی اور فلورینڈا نے بڑی مشکل سے جو ہے تو خط اپنے باپ کو لکھا اور وہاں پر ان کو جو ہے تو بھیج دیا. اس کو معلوم پڑا تو کاؤنٹ جولین آیا، اس نے اپنی اس کی ماں کی بیماری کو
یعنی اپنی بیوی کی بیماری کا تذکرہ کیا کہ وہ بیمار ہے، آخری سانسوں میں ہے اور وہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہے. یہ جو بات تھی اس کو دیکھ کر وہ جو ہے تو کیا ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے، اب اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں، تو اس بات پر تو کوئی بھی آدمی وہ نہیں کر سکتا ہے کہ بھائی میں نہیں بھیج سکتا، بھیج دیا. اب یہاں پر کاؤنٹ یوجن کے ساتھ کچھ اور سردار بھی ملے جو وہ جانتے تھے کہ بھئی یہ ظالم شخص ہے، اور یہ موسیٰ بن نصیر کے پاس آئے. موسیٰ بن نصیر کے سامنے سارا کا سارا واقعہ ذکر کیا. موسیٰ بن نصیر نے پھر ان کے ہمراہ چند جو ہے تو سپاہی وہ بھیجے اور انہوں نے وہاں کا جائزہ لیا، تھوڑی بہت جھڑپ وغیرہ ہوئی اور پھر وہاں سے واپس آ گئے اور معاملات بتائے کہ بھئی واقعتاً یہ لوگ جو بتا رہے ہیں بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں، اسی طرح کا معاملہ ہے. موسیٰ بن نصیر نے ولید بن عبد الملک جو اس وقت کا خلیفہ تھا اس کو خط لکھا کہ بھئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو لہٰذا کیا کیا جائے. انہوں نے ان کو اجازت دی. موسیٰ بن نصیر کا جو غلام تھا طارق بن زیاد، اس نے اس کو حکم دیا، اور طارق بن زیاد جو ہے تو 7,000 کا جو ہے لشکر لے کر وہ چلا اندلس کی جانب. 7,000 کا لشکر لے کر اندلس کی جانب چلا. دریا سے جب پائر ہو گئے سمندر سے، انہوں نے کشتیاں ساری کی ساری جلا دی. آگے جو تدمیر تھا، لرزیق کا جو کمانڈر تھا، اس نے پہلے اس کو خبر، انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو آ چکے ہیں اور یہ کوئی عجیب قسم کے لوگ ہیں، پہلے تو ہم نے نہیں دیکھے. اس نے لرزیق کو بتایا، لرزیق نے فوجیں جمع کی، تو 1 لاکھ کی فوج جو ہے تو لرزیق نے جمع کی، 1 لاکھ. ادھر سے موسیٰ بن نصیر نے یہ 5,000 کی کمک افریقہ کی جانب سے جو ہے تو بھیجی، جو ہے تو طارق بن زیاد کی اس کے لیے امداد کے لیے. طارق بن زیاد نے ان کے سامنے تقریر کی کہ دیکھو آگے دشمن، پیچھے جو ہے تو آپ کے سامنے سمندر، جانے کا کوئی راستہ نہیں، اور اگر تم لوگ ابھی ان پر غالب نہ آئے اور تمہارا روب ان پر ابھی نہ پڑا تو ان کے دلوں میں تمہارے خلاف ایک جو ہے تو طاقت پیدا ہو جائے گی اور ان کے ساتھ لڑنا پھر تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. لہٰذا پیچھے جو کمک ہے یا پیچھے سے آنے کی فوجوں کا انتظار ہم نے نہیں کرنا، ہم نے ان کے ساتھ لڑنا ہے. چونکہ بعضوں کی جو ہے رائے یہ تھی کہ بھائی ہم موسیٰ بن نصیر کو خط لکھتے ہیں کہ بھئی یہاں پر تو 1 لاکھ کی فوج ہے. انہوں نے کہا نہیں، اس طرح نہیں کرتے. تو یوں اس طرح جو ہے تو لڑائی ہوئی، اور یہ لوگ جس وقت لڑائی شروع ہو رہی تھی تو لڑائی کی شروع کے ابتدائی اس کے اندر ہی یہ 5,000 کی فوج جو ہے تو ان کے ساتھ مل گئی. تو تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی بھی 12,000 ہو گئی، مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ بھی 12,000 ہو گئی. اب یہاں پر ان میں سے بعض جو ہے وہ گھڑ سوار تھے، بعض گھڑ سوار نہیں. تو انہوں نے یہاں جو جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کے بعد سب کے سب مسلمان شاہ سوار ہو گئے، سب کے سب کو گھوڑے ملے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے تو فتوحات حاصل کی، اندلس اس طرف فاتح ہوا. راستے میں جب جا رہے تھے تو انہوں نے خواب دیکھا تھا، طارق بن زیاد نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کو نصیب ہوئی کہ اندلس آپ ہی کے ہاتھوں جو ہے تو فتح ہوگا. ایک تو یہ کہ اب دیکھیں یہاں پر عورت مسلمان بھی نہیں ہے، عیسائی لڑکی ہے، عیسائی لڑکی، اس کے لیے جو ہے تو مسلمان فوج کشی کر رہے ہیں. ایک پوری حکومت کو انہوں نے تیس نیس کر دیا. ایک عورت جو کہ کیا ہے، عیسائی ہے، مسلمان بھی نہیں.